بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی اہم ترین عبادت اعتکاف ہے۔ اعتکاف کے معنی ٹھہر جانے اور خود کو روک لینے کے ہیں، جس میں انسان صحیح معنوں میں سب سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کے حضور یکسو ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ خلوت میں خوب توبہ استغفار کرتا ہے، تلاوت، نوافل، ذکر و اذکار کرتا ہے اور دعائے التجا کرتا ہے۔ اس کی ساری توجہ اس امر پر مرکوز رہتی ہے کہ میں شب قدر تلاش کروں اور اس مبارک رات کی عبادت میں کامیاب ہو جاؤں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ دنیا فانی سے پردہ فرما جانے تک آپ کا یہ معمول رہا۔ آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اہتمام سے اعتکاف کرتی رہیں۔ فضیلت اعتکاف کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیں گے۔ ایک خندق کی مسافت آسمان و زمین کے درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ نزول قرآن سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارک میں سب سے الگ ہو کر تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ذکر و فکر کا جو بے قراری والا جذبہ پیدا ہوا تھا، جس کے نتیجے میں آپ مسلسل کئی مہینے غار ہرا میں خلوت نشینی کرتے رہے۔ یہ گویا آپ کا پہلا اعتکاف تھا اور اس اعتکاف میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول ہوا۔ چنانچہ ہرا کے اعتکاف کے آخری ایام میں اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ اقرا کی ابتدائی آیات لے کر نازل ہوئے۔ تحقیق یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اور آخری عشرہ تھا اور وہ رات شب قدر ہی تھی، اس لیے بھی اعتکاف کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا انتخاب کیا گیا۔ روح کی تربیت اور نفسانی خواہشات کو ترک کر کے تقوی اختیار کرنے کے لیے رمضان المبارک کے تمام روزے تمام افراد پر فرض کیے گئے اور اپنے باطن میں روحانیت کو غالب کرنے کے لیے اتنا مجاہدہ اور نفسانی خواہشات کی اتنی قربانی تو ہر مسلمان کے لیے لازمی قرار دی گئی ہے کہ وہ پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور اس کی عبادت کی نیت سے دن کو کچھ نہ کھائے نہ پیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے گناہوں بلکہ فضول باتوں سے بھی پرہیز کرے۔ یہ پورا مہینہ ان پابندیوں کے ساتھ گزارے اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ سے خصوصی ترقی پیدا کرنے کے لیے اعتکاف رکھا گیا کہ اس میں اللہ کا بندہ سب سے کٹ کر سب سے ہٹ کر اپنے مالک اور رازق کے در پر جاتا ہے، اسی کو یاد کرتا ہے، اسی کے دھیان میں رہتا ہے، اسی کی تسبیح تقدس کرتا ہے، اس کے حضور میں توبہ استغفار کرتا ہے اور اپنے گناہوں اور قصور پر روتا ہے اور رحیم و کریم مالک سے رحمت و مغفرت مانگتا ہے، اس کی رضا اور اس کا قرب چاہتا ہے۔ اس حال میں بھی اس کے دن گزرتے ہیں اور اسی حال میں اس کی راتیں۔ ظاہر ہے اس سے بڑھ کر کسی بندے کی اور کیا سعادت ہو سکتی ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، میرا بندہ جب میری پسندیدہ اور فرض کردہ کسی چیز کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا ہے اور جب میرا بندہ نوافل کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کی ٹانگ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے دیتا ہوں، اور میری پناہ میں آنا چاہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ معتکف کے لیے شرعی دستور اور ضابطہ یہ ہے کہ نہ وہ مریض کی عیادت کو جائے، نہ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے باہر نکلے، نہ عورت سے صحبت کرے، نہ بوس و کنار کرے، اور اعتکاف روزہ کے ساتھ ہونا چاہیے، بغیر روزہ کے اعتکاف نہیں، اور جامع مسجد میں ہونا چاہیے، اس کے سوا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ وہ اعتکاف کی وجہ سے گناہوں سے بچا رہتا ہے، اس کا نیکیوں کا حساب ساری نیکیاں کرنے والے بندے کی طرف جاری رہتا ہے اور نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے۔ یعنی جب بندہ اعتکاف کی نیت سے اپنے آپ کو مسجد میں مقید کر لیتا ہے تو وہ اگرچہ عبادت اور ذکر و تلاوت کے راستے سے اپنی نیکیوں میں خوب اضافہ کرتا ہے۔ ویڈیو کو مزید دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل معلومات ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ لیکن بعض بہت بڑی نیکیوں سے وہ مجبور بھی ہو جاتا ہے، مثلاً وہ بیماروں کی عیادت اور خدمت نہیں کر پاتا، وہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ کسی لاچار مسکین یتیم اور بیوہ کی مدد کے لیے دوڑ دھوپ نہیں کر سکتا، کسی میت کو غسل نہیں دے سکتا، جو اگر ثواب کے لیے اور اخلاص کے ساتھ ہو تو بہت بڑے اجر کا کام ہے۔ اس طرح نماز جنازہ میں شرکت کے لیے بھی نہیں نکل سکتا، میت کے ساتھ قبرستان نہیں جا سکتا،
جس کے ایک ایک قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں اور نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ لیکن اس حدیث میں اعتکاف کرنے والوں کو بشارت سنائی گئی ہے کہ اس کے حساب اور اس کی نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سب نیکیاں لکھی جاتی ہیں جن کے کرنے سے وہ اعتکاف کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے اور وہ ان کا عادی تھا۔ اللہ تعالیٰ ان محروم نیکیوں کا نعم البدل بہت بڑے اجر کی شکل میں عطا کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آخری عشرہ رمضان کی اعتکاف کی توفیق عطا فرمائے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت لیلۃ القدر جیسی مبارک رات کی عبادت کا ذریعہ اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا باعث ہے۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل معلومات ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔